بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے عزیز دوستو، واجہ احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہ گار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، ہمارا اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آنکھیں اللہ نے دی ہیں، زبان اللہ نے دی ہے، ہاتھ اللہ نے دیے ہیں، پیر اللہ نے دیے ہیں، عقل اللہ نے دی ہے، گھر کے اہل و عیال اللہ نے دیے ہیں، گھر بھی اللہ نے دیا ہے، گھر کا سارا مال بھی اللہ نے دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ مومنوں کی صفت بیان فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے اپنے بندوں کو عطا کیا ہے میری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اللہ کی راہ میں اللہ کی عطا کی ہوئی چیز کو قربان کرنا، صدقہ کرنا، خرچ کرنا، یہ ایمان کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے۔ صرف مال کے بارے میں چند ایک احادیث عرض کروں گا۔ آنکھوں سے جو ہم نے ظلم کیا، ہمیں پتہ ہے کہ ہم کتنا آنکھوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ زبان کا بھی پتہ ہے، اپنی زبانوں کو اللہ کی راہ میں ہم کتنا خرچ کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، ہمارے ہاتھ کیا کام کرتے ہیں، پیر کیا کام کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ جو آنکھ اللہ کی راہ میں دیکھتی ہے وہی اللہ کی راہ کے اندر قربان ہونے والی آنکھ ہے۔ جو اللہ کے ذکر میں زبان رہتی ہے وہی اللہ کی امانت کو ادا کرنے والی ہے۔ ہاتھ ہیں، پیر ہیں، عقل ہیں، اگر اللہ کی راہ میں خرچ ہوں گے تو حق ادا ہوگا، نہیں تو خیانت ہوگی۔ رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ حمد مجتبیٰ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سخی اللہ کا دوست ہے اگرچہ گناہ گار ہو، اور بخیل اللہ کا دشمن ہے چاہے نیکوکار ہو۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کی شان نبی پاک نے فرمائی، سخی اللہ کا دوست ہے اگرچہ گناہ گار ہو، اور بخیل اللہ کا دشمن ہے چاہے نیکوکار ہو۔ سخاوت اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اتنا بڑا انعام ہے۔ شیطان سے پوچھا گیا ڈرتے کس سے ہو؟ کہا میں ڈرتا ہوں سخی سے،
اس کی سخاوت ان کے گناہوں کو ڈھانپ لے گی اور وہ بخش دیا جائے گا۔ فرمایا بے خوف کس سے ہو؟ شیطان نے کہا میں بے خوف بخیل سے ہوں، بے شک نمازیں پڑھتا ہوں، اللہ اللہ کرتا ہوں، اس کا بخل اس کو برباد کر دے گا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، سخی کون ہے؟ اللہ کے نام پہ اس سے سوال کیا جائے تو انکار نہ کرے۔ بخیل کون ہے؟ اللہ کی راہ میں اگر دے بھی دے لیکن دینے کے بعد دل میں تنگی آئے کہ یہ پیسے تو ضائع ہو گئے، یہ بخیل ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ ایسے کرنا ہے خوشی آئے، دل کے اندر خوشی کا اظہار ہو، دل اس عمل سے خوش ہوتا ہو، اس طرح سے اللہ کے نام پہ خرچ کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے صحابہ، جو اللہ کے نام پہ کسی کو ایک لقمہ کھلاتا ہے، رسول پاک نے فرمایا جو اللہ کے نام پہ ایک لقمہ کھلاتا ہے، ایک اللہ کا فرشتہ منادی کرتا ہے، اعلان کرتا ہے، او اللہ کے ولی تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، ازہر نو عمل کر، جو بعد میں کرے گا اس کا نتیجہ پائے گا، تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم فرمایا، میرے پیارے رسول میرے بندوں سے کہہ دیں تم اس وقت تک کامل نیکی نہیں پا سکتے جب تک اپنی خوب محبوب بہت پیاری چیز میرے نام پہ قربان نہ کرو، خرچ نہ کرو۔ اصحابہ کرام نے اللہ کا یہ حکم سنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ابو الواج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے بہت پیارے اصحابی تھے، نبی پاک سے پوچھا یا رسول اللہ کیا اللہ کا حکم آیا ہے تم اس وقت تک کامل نیکی نہیں پا سکتے جب تک اپنی محبوب چیز میرے نام پہ قربان نہ کی جائے؟ نبی پاک نے فرمایا اللہ کا حکم آیا ہے۔ نبی پاک کے غلام نے اپنا ہاتھ آگے کیا، عرض کی یا رسول اللہ مجھے اپنا ہاتھ دے دیں۔ نبی پاک نے اپنا ہاتھ بڑھایا، اس غلام نے اپنا ہاتھ نبی پاک کے ہاتھ میں رکھ کے یا رسول اللہ میں آپ سے عہد کرتا ہوں، آپ سے بیعت کرتا ہوں، میرا باغ جو 600 درختوں پر مشتمل ہے اور بہترین کھجور پیدا ہوتی ہے، وہ 600 درختوں کا باغ میں اللہ کے نام پہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، جس کو چاہیں دے دیں۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، واقعات میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے غلام ہیں، آپ کے امتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں حج کے ارادے سے مدینہ منورہ سے نکلا، رستے میں نے دیکھا ایک کالا حبشی، کالے رنگ کا غلام بکریاں چرا رہا ہے۔ فرماتے میں بھی تھوڑی دیر کے لیے درخت کے سائے میں بیٹھ گیا، شدید گرمی کا موسم تھا، دھوپ شدت کی تھی، میں نے دیکھا دوپہر کا وقت تھا، اس غلام کو دیکھا، اس غلام نے اپنا کپڑا کھولا اور اس میں 3 روٹیاں تھیں۔ فرماتے اس کا کھانا کھانے کا ارادہ تھا، اس نے کپڑا کھول کے روٹیاں سامنے رکھی، کتا آ گیا، وہ اپنے پیر زمین پر مارتا تھا، دم کو بار بار ہلاتا تھا۔ اس غلام نے ایک روٹی نکالی، اسے ڈال دی، کتا پھر بھی بے چین اور بے قرار رہا، بار بار دم کو ہلاتا تھا، پیر زمین پہ مارتا تھا۔ اس غلام نے دوسری روٹی بھی اسے پھینک کے دے دی۔ فرماتے کتا پھر بھی بے چین اور بے قرار رہا، اپنے پیر زمین پر رگڑتا تھا، دم کو تیز ہلاتا تھا، اس نے تیسری روٹی نکالی، وہ بھی اس کتے کو کھلا دی۔
فرماتے میں چل کے اس کے پاس آیا، میں نے کہا تیرے پاس کچھ اور بھی کھانے کو ہے؟ اس نے کہا نہیں، 3 ہی روٹیاں تھیں۔ فرماتے میں نے غلام سے کہا گرمی کا موسم ہے، شدت کی گرمی ہے، دوپہر کا وقت ہے، تیری 3 روٹیاں تھیں، 3 ہی کتے کو ڈال دیں، اپنے لیے نہیں رکھی۔ وہ غلام کہتا ہے میں نے کتے کو بھوکا دیکھا، بے چین دیکھا، بے قرار دیکھا، مجھ کو حیا آئی، کتے کو بھوکا چھوڑ دوں اور میں کھا لوں۔ کہا اب تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا یا حضرت میں صبر کروں گا۔ فرماتے اس کی حالت دیکھ کر مجھے بڑی بے چینی ہوئی۔ حج کر کے واپس آیا، اس سے میں نے پوچھا تھا تو کس کا غلام ہے؟ اس نے مدینہ منورہ کے ایک ہاشمی کا نام لیا۔ آپ فرماتے میں اس کے گھر چلا گیا، اس شخص سے کہا اس نام کا تیرا غلام ہے؟ اس نے اقرار کیا۔ میں نے کہا تیری کتنی بکریاں ہیں؟ کہا 300 بکریاں ہیں جو یہی غلام چراتا ہے۔ آپ فرماتے میں نے کہا بتا ان بکریوں کی کیا قیمت لے گا؟ اس نے بڑی رقم کا مطالبہ کیا، میں نے ساری رقم ادا کر دی۔ پھر میں نے کہا بتا اس غلام کا کیا لے گا؟ اس نے کہا یہ چھوٹا بچہ تھا، ہمارے گھر میں پلا ہے، ہمیں اس سے بہت محبت ہے، میں اس کو بیچنا نہیں چاہتا۔ میں نے کہا تو بڑھ کے قیمت لے لے لیکن غلام کو بیچ دے۔ انہوں نے عزت اکرام کی وجہ سے مجھ سے ایک بڑی رقم لی اور میرے ہاتھوں بیچ دیا۔ آپ فرماتے میں اس غلام کے پاس گیا، میں نے کہا تجھے بھی میں نے خرید لیا، یہ مال بھی میں نے خرید لیا۔ اس نے کہا اس گھر والوں نے مجھے پالا تھا، ان کا مجھ پہ احسان تھا، مجھے دکھ تو ہوگا کہ ان کے گھر کو چھوڑوں، لیکن اگر آپ نے خرید لیا میرا حق ہے میں آپ کی غلامی کروں۔ فرماتے ہیں جیسے اس نے مجھے کہا میری آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ میں نے کہا میں نے غلامی کے لیے نہیں خریدا، میں نے یہ مال بھی اللہ کے لیے خریدا ہے، تجھے بھی اللہ کے لیے خریدا ہے، یہ مال تیرا اور میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرا واقعہ بیان فرماتے ہیں، فرماتے ہیں دوپہر کا وقت تھا، میں نے ایک چرواہے کو دیکھا، کالا حبشی چرواہا بکریاں چرا رہا ہے۔ میں سفر میں تھا، کھانے کا وقت ہوا، میں ٹھہر گیا، اسے میں نے کھانے کے لیے بلایا۔ وہ میری طرف دیکھ کے کہتا ہے میں نے تو اللہ کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا او غلام اتنی شدت کی گرمی ہے، اتنی تیز دھوپ ہے، اتنی تیز دھوپ میں تیرا کام بھی مشقت کا ہے، تو پتے توڑ توڑ کے درختیاں ٹہنیاں توڑ توڑ کے بکریوں کو ڈالتا ہے، اتنی محنت کرتا ہے، تو نے اتنی گرمی میں روزہ رکھا؟ اس نے کہا میرے آقا روزے محشر اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کو نوازے گا تو اللہ تعالیٰ ان کا ذکر قرآن پاک میں کرتا ہے، ان کو کہے گا میرے بندو جو تم دنیا میں میرا ذکر کرتے تھے، روزے رکھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، آج تمہیں میں جنت کے انعاموں سے نوازوں گا۔ میں ان دنوں کی تیاریاں کر رہا ہوں، گرمی تو بہت ہے لیکن اس لیے روزہ رکھا ہے، اس دن اللہ مجھے نواز دے۔ آپ فرماتے ہیں میں دیکھ کے حیران ہو گیا، بات سن کے حیران ہو گیا، میں اس کے قریب گیا، میں نے کہا میں سفر میں ہوں، مجھے ایک بکری چاہیے تاکہ اس کو کاٹوں، اس کا گوشت کھاؤں، اگر تو ایک بکری مجھے بیچ دے میں تمہیں اس کی رقم بھی دوں گا اور اس گوشت میں سے کچھ حصہ تجھے بھی دوں گا، تو بھی گوشت کھا لینا۔ غلام نے کہا جناب عالی یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں تو غلام ہوں، میں غلامی کر رہا ہوں، بکریوں کو میں چرا رہا ہوں، یہ میرا کام ہے، ان بکریوں کا مالک میں نہیں ہوں۔ میں نے کہا مالک تجھ سے پوچھے گا ایک بکری کہاں چلی گئی؟
تو کہہ دینا ریوڑ سے لگ ہوگی، کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا، وہ تیرا کیا بگاڑے گا؟ اس غلام نے اپنی دونوں آنکھیں آسمان پر لگائی، رو کے کہتا ہے وہ تو نہیں جان سکے گا لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ کہاں جائے گا؟ آپ کے دل پر ایسا اثر ہوا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بار بار کہتا تھا اللہ کہاں جائے گا، اللہ کہاں جائے گا، اللہ کہاں جائے گا؟ کہتے کہتے میں مدینہ منورہ پہنچا، میں نے اس غلام کا پتہ معلوم کیا جس آقا کی بکریاں تھیں، انہیں خرید کر میں نے غلام کو دیں اور غلام کو آزاد کر دیا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، صرف بکریوں کا ذکر نہیں ہے، اگر وہ ایک بکری بیچ دیتا، پیسے حاصل کر لیتا، گوشت بھی کھا لیتا تو مالک کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، کہہ سکتا تھا بکری بھیڑیا کھا گیا، یہ کہہ سکتا تھا جنگل میں گم ہو گئی۔ لیکن میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، یہ کون سا مقام ہے؟ اس نے بکری نہیں بیچی، پیسے نہیں لیے، گوشت نہیں کھایا، بلکہ جواب دیا اللہ کہاں جائے گا؟ یعنی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اگر مالک نہیں دیکھ رہا تو کیا فرق پڑتا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، حدیث پاک ہے، جبریل امین آئے، بڑی لمبی حدیث ہے، حدیث جبریل کہتے، آ کے اس طرح نبی پاک کے سامنے بیٹھا کہ رسول پاک کے زانے اس اجنبی شخص کے زانوں سے مس ہوتے تھے۔ آ کر جبریل امین نے 3 سوال کیے، مل ایمانوں کا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ایمان کیا ہے؟ میرے پیارے محبوب نے فرمایا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ جبریل امین کو جب نبی پاک نے جواب دیا تو جبریل امین نے عرض کی صدقت یا رسول اللہ کا، اپنے ست فرمایا۔ اس نے دوسرا سوال کیا مل اسلام کا یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب اسلام کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا کلمہ شہادت پڑھ کر اللہ کی وحدانیت اور میری نبوت کا اقرار کرنا، نماز کو پابندی سے ادا کرنا، روزے رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ کرنا، یہ اسلام ہے۔ سائل نے جو جبریل امین تھے تیسرا سوال کیا مل احسانوں کا یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب احسان کسے کہتے ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا اللہ کو دیکھتے ہو۔ اگر یہ مقام میسر نہ آئے تو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھتا ہے۔ اس غلام کو یہی مقام حاصل تھا۔ جب عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ بکری مجھے بیچ دے، میں تجھے پیسے بھی دوں گا، اس کی رقم بھی دوں گا، گوشت بھی دوں گا، اپنے مالک سے کہہ دینا بکری چوری ہو گئی یا بھیڑیا کھا گیا یا جنگل میں گم ہو گئی۔ اس نے یکدم آسمان طرف دیکھا اور فرمایا اللہ کہاں جائے گا؟ یہ وہ مقام ہے جب بندے کو میسر آ جاتا ہے، خدا کی قسم اسی کو اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، بندے کا یہ حال ہو جانا کہ جب عبادت کرے تو اللہ کو دیکھے۔ ہم عبادت سمجھتے ہیں نماز پڑھنے کو یا قرآن پاک کی تلاوت کرنے کو، ایسا نہیں ہے۔ دین اسلام اتنی عبادت کو محدود نہیں کرتا۔ تیرا دیکھنا عبادت اگر اللہ کے حکم کے مطابق ہو، تیرا بولنا عبادت اللہ کے حکم کے مطابق ہو، تیرا پکڑنا عبادت اللہ کے حکم کے مطابق ہو،
تیرا چلنا عبادت اللہ کے حکم کے مطابق ہو، تیرا لکھنا عبادت اللہ کے حکم کے مطابق ہو، تیرا پڑھنا عبادت اللہ کے حکم کے مطابق ہو، تیرا جاگنا عبادت اللہ کے حکم کے مطابق ہو، تیرا سونا بھی عبادت اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔ صبح سے لے کے شام تک جو کام کرتا ہے اللہ کے حکم مطابق کرتا ہے تو عبادت ہے۔ اور یہ کیسے کرنی ہے کہ میں اللہ کو دیکھ کے یہ کر رہا ہوں، اگر یہ مقام نہ ملے تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ایسے کام کرنا ہے، تیرا ہر عمل عبادت ہو جائے گا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، یہ کس طرح ہوگا؟ رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ حمد مجتبی نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر انسان کے دل میں دو خانے ہوتے ہیں، ایک خانے میں اللہ کا فرشتہ بیٹھتا ہے، دوسرے خانے میں شیطان بیٹھتا ہے۔ رسول پاک نے فرمایا جب مومن اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، یہ فرشتہ اس کے دل میں نیکی کی محبت ڈالتا ہے، پھر یہ نیکی کرتا ہے، یہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، فرشتہ نیکی ڈالتا رہتا ہے، یہ نیکی کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جب مومن اللہ کا ذکر نہیں کرتا، دوسرے خانے میں شیطان بیٹھا ہے، وہ اس کے دل میں گناہ کی محبت ڈالتا ہے، یہ گناہ کرتا ہے، یہ اللہ کے ذکر سے غافل رہتا ہے، شیطان گناہ کی محبت ڈالتا رہتا ہے، پھر یہ گناہ کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ گناہ کر کر کے یہ شیطان کا دوست بن جاتا ہے۔ میرا ایک سوال ہے اپنے بھائیوں سے، بیٹوں سے، دن رات میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، دن رات میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، کوئی عالم ہو، کوئی محدث ہو، مفسر ہو، کیا وہ یہ بتا سکتا ہے 24 گھنٹوں میں اللہ تعالیٰ نے کچھ منٹ، کچھ گھنٹے، کچھ سیکنڈ گناہ کرنے کے بھی رکھے ہیں؟ اتنے منٹ گناہ کر لیا کرو، اتنے سیکنڈ گناہ کر لیا کرو۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، گناہ اللہ سے لڑائی، اللہ سے جھگڑا ہے، اللہ سے جھگڑا کرنے کی کہاں اجازت دی گئی ہے؟ ایک سیکنڈ کا بھی ایسا عمل جو گناہ ہو وہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، پھر کیا کریں؟ نبی پاک کے فرمان کے مطابق اللہ کا ذکر کریں گے، دل میں نیکی آئے گی، نیکی آئے گی، نیکی کریں گے، نیکی کریں گے، اللہ کے ولی بن جائیں گے۔ اللہ کا ذکر نہیں کریں گے تو شیطان دل میں گناہ کی محبت ڈالے گا، پھر گناہ کریں گے۔ اگر اللہ کے ذکر سے غافل ہوں گے، شیطان گناہ کی محبت ڈالتا رہے گا، بندہ گناہ کرتا رہے گا، یہاں تک کہ شیطان کا دوست بن جائے گا۔ جب ایک سیکنڈ بھی گناہ کرنے کی اجازت نہیں، ہر وقت نیکی کرنی ہے، تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ میرے بیٹے، میرے بھائی، پھر ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا۔ ہر وقت اللہ کا ذکر زبان سے ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ زبان سے اللہ اللہ کریں، دروشی پڑھیں، کلمہ شریف پڑھیں، جب باتیں کریں گے ذکر روکنا پڑے گا۔ زبان سے ذکر کر رہے ہیں، کاروبار کریں گے تو ذکر روکنا پڑے گا۔ ذکر کر رہے ہیں، نیند آ جائے گی، سو جائیں گے، ذکر رک جائے گا، ذکر نہیں کر سکیں گے۔ یہ دل کا ذکر ہے، جب بندہ مومن کو عطا ہو جاتا ہے، اس کی نعمت ایسی ہے، جب یہ اللہ کا بندہ دل کا ذکر حاصل کر کے دل کا ذکر کرنے لگتا ہے، ہاتھ اس کے کام کرتے ہیں، دل اللہ کا ذکر کرتا ہے، زبان باتیں کرتی ہے، دل اللہ کا ذکر کرتا ہے، آنکھیں سوئی ہوتی ہے، دل اللہ کا ذکر کرتا ہے، بندہ مر جاتا ہے، روح نکل جاتی ہے، دل پھر بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اسے کہتے ہیں اللہ کا ولی، جس کے دل کو اللہ تعالیٰ ابدی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ یہ شان ہمیں بھی عطا فرمائے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، یہ دل کا ذکر اجازت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔
قرآن پاک دلیل ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو ذکر اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے. ابھی آپ کو دل کے ذکر کی اجازت دوں گا، 15 منٹ لگیں گے، طریقہ سمجھاؤں گا. اگر آپ نے طریقے پہ عمل کیا، سال نہیں، مہینے نہیں، چند دن لگیں گے، آپ کا دل اللہ کے ذکر سے جاری ہو جائے گا.